فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ خالق ہے۔ اب کافر کا بھی خالق اللہ ہے، یہود کا بھی، عیسائیوں کا، سب کا خالق اللہ ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب اللہ کے بندے ہوتے، مومن ہوتے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ فرمایا فمنکم مومن ومنکم کافر، کچھ لوگ تم میں مومن بن گئے، کچھ لوگ تم میں کافر بن گئے۔ فمنکم، یہ فا تعقیب کے لیے ہے، یعنی اس کے بعد، تخلیق کے بعد یہ تقسیم ہو گئی۔ جب تخلیق ہو گئی اس کے بعد یہ تقسیم ہے، مومن اور کافر۔ اس تعقیب سے یعنی ذرا دیر کے بعد، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں، آفرینش میں، آغاز میں سب مومن تھے، سب مومن تھے، ایسا تھا، سب مومن تھے۔ اس کے بعد یہ تقسیم ہو گئی، اپنے کسب، اپنے اختیار، اپنے ارادے کے تابع ہو کر یہ تقسیم ہوئی، اور اسی کسب اور ارادے کی وجہ سے انسان کو سزا اور انسان کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ انسان مجبوری محض ہے، یہ یاد رکھے، انسان مجبوری محض نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی چوری چکاری کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اور یوں کہا جائے یہ تو مجبوری محض ہے، مجبور نہیں ہے، وہ پورا اپنے ارادے سے، اپنے کسب، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اختیار سے کر رہا ہے۔ اسی اور جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ایمان لائے ہیں، جو اعمال خیر کر رہا ہے، وہ بھی اپنے پورے ارادے کے ساتھ، اپنے کسب، اپنے اختیار کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ بندہ مجبور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ارادہ کسب کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ شروع میں سب مسلمان تھے، سب۔ حدیث پاک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اسلام ہے، وہ مسلمان ہے فطرتاً۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے یا مجوسی بناتے یا نصر، یعنی ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اصل فطرت تو اسلام ہے، اصل فطرت میں سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد یہ تقسیم ہو گئی، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد یہ ایک برادری ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ معراج کے موقع پر آدم علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو غم زدہ ہو رہے ہیں، اور پوچھنے پر یہ معلوم ہوا، بتایا گیا کہ دائیں والے جو ہے نا اہل ایمان ہیں، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بائیں طرف والے جہنم والے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ سب اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ایک برادری ہے، ایک برادری ہے۔ اس ایک برادری کو قطع کرنے والے، کاٹنے والے، اس برادری کو توڑنے والا کافر ہے۔ کافر نے جب کفر اختیار کیا وہ اس برادری سے ہٹ کیا، فَمِنْكُمْ مومن وَمِنْكُمْ کافر، کافر ہٹ کیا، برادری سے ہٹ کیا۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ دو قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ جس کو کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ دو قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ ہے۔ رنگ، نسل، زبان، وطن، صوبہ، یہ حد بندیاں اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ مسلمان ایک برادری ہے۔ قرآن نے بتایا
کہ دو ہی قومی نظریہ ہے، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، مومن اور کافر، کوئی قوم نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی زبان والا، کوئی رنگ والا، صوبائی تقسیم سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ پاکستان جو بنا رنگ کی بنیاد پہ نہیں بنا، نسل کی بنیاد پہ نہیں بنا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زبان کی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ صرف اور صرف دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ بنا۔ یہی نعرہ لگا تھا، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب پشاور خیبر پختون جس کو کہتے ہیں پہلے سرحد تھا، وہاں جب گئے اور انہوں نے جب یہ دو قومی نظریہ پیش کیا، تب لوگوں نے ووٹ دیا، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ یہ نام نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کا نام نہ ہوتا، پاکستان نہ بنتا۔ یہی نعرہ لگا تھا، پٹ کے رہے گا ہندوستان، بند کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بچہ بھی یہ نعرہ لگا رہا تھا، جوان بھی، بڑے بھی، خواتین بھی، سب اسی کی بنیاد پر قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے، ہجرت کی ہے، اور خون کے دریا کو پار کر کے آئے ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہے، اسی مقصد کے لیے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ لہٰذا اس ملک کے اندر وہ نظریہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس پہ ہم عمل نہیں کر سکے، 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ناراض ہے۔ لیکن دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار، کیونکہ اب تو یہاں تک اب کہا جانے لگا کہ یہ دو قومی نظریہ کہاں ہے، یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا، یہ بھی سیکولر ٹائپ کے لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ لیکن تاریخ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تاریخ ایک حقیقت ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔